نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز۔ آج آپ حضرات تعلیم بالغان کے مکاتب کے تکمیل قرآن کریم کے پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں۔ اور بالغان مکاتب کی ترتیب یہ ہے کہ جب بچوں کا قرآن پاک مکمل ہوتا ہے تو کہیں بھی ایک جگہ جمع ہو کر آخری سبق سنوا کر پروگرام کر دیا جاتا ہے۔ حاجی اختر صاحب کو دیکھ کر مجھے یاد آیا اور ان کو یاد دلایا میں نے، تقریباً 20 سال پہلے حاجی اختر صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ یہاں مکتب چلے، منظم مکتب چلے۔ تو بھائیوں اور عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ شکیل بھائی کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، امام صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام صاحب کے سپورٹ کے بغیر کسی مسجد میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مسجد کمیٹی کا بھی سپورٹ، امام اور مؤذن کا بھی سپورٹ، ان سب کے سپورٹ سے کام ہوتا ہے۔ ہم اور آپ آج اس پروگرام میں ہیں، اس کے لیے فکریں برسوں سے ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج کچھ سوچا اور ہو جائے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے برسوں فکریں کی جاتی ہیں، بعض مرتبہ نتیجہ صدیوں میں نکلتا ہے۔ اس لیے اپنے فکروں کو مضبوط کیا جائے اور فکروں کو وسیع کیا جائے۔ خوب سوچیں۔ میں مکتبوں میں ذمہ داروں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی سوچ دارالعلوم دیوبند جیسی بناؤ۔ لوگ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیا تھا دیوبند 150 برس پہلے؟ ایک پیڑ کے نیچے ایک استاد، ایک طالب علم، ایک استاد، ایک طالب علم، اور مدرسہ نہیں، درخت اس کے نیچے، لیکن سوچ پورے عالم میں علم پھیلانے کی تھی۔ اللہ نے اسباب پیدا کر دیے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ اسباب بذات خود کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اسباب کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس سبب نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، مالیت کا انتظام نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس ذات کی طرف نظر رکھنی چاہیے جس کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ اس لیے بالغان کے تعلق سے بھی اور دیگر نابالغان کے تعلق سے بھی تمام مکاتب والوں کو سوچ دارالعلوم جیسی رکھنی چاہیے۔ میری بات سمجھ کر آپ ہنسیں گے تو نہیں نا؟ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ سوچ کیسی رکھنی چاہیے؟ بڑی رکھنی چاہیے۔ دین میں سوچ بڑی رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دنیا میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو اور دین میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے یہ منظر دکھلایا، اللہ بار بار ایسے مناظر ہم کو دکھلائے اور ان مکاتب کو اللہ خوب ترقی عطا فرمائے۔ دیکھیے مقصد کیا ہے اس کا؟ آپ کو بلایا، جمع کیا، لڈو بٹے کے اس لیے، مٹھائی بٹے کے اس لیے نہیں۔ مقصد یہ ہے دینی حفظ پیدا ہو۔ کیا پیدا ہو؟ حفظ بری چیز ہے، صرف فقط حفظ اگر اس کی نسبت دنیا کی طرف ہے تو بری چیز ہے۔ کہاوت ہے نا مشہور، لالچ بری بلا ہے۔ تو حرص اور لالچ بری چیز ہے،
اس سے منع کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، لیکن دین میں اس کا حکم ہے۔ دینی اعتبار سے دین کی طرف کھنچنا، دیندار بننا چاہنا، اس کی تمنا کرنا، دین کی طرف کھینچنا، یہ تو ہمارے نبی کی صفت ہے۔ قرآن میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی حرص ہے کہ مومنین کو نیکیوں کی طرف، جنت کی طرف، بلائیوں کی طرف، خیر کی طرف، اللہ کی طرف کھینچا جائے۔ تو لالچ دین کا ہو، لالچ کس چیز کا ہو؟ دین کا ہو۔ کہیں قرآن میں کہا جا رہا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، مسابقت کرو۔ کہیں کہا جا رہا ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ لو بھائی، ہر جگہ کہا جا رہا ہے متانت سے چلو، سنجیدگی سے چلو، اکڑ کر مت چلو، لیکن نیکیوں کی طرف حرص پیدا کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی جا رہی کہ دوڑو اللہ کی طرف۔ کہیں کہا جا رہا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دین کی طرف، نیکیوں کی طرف لپکنے کے لیے کہا جا رہا ہے، مائل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے، حرص پیدا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے، اگلی بات کہنے سے پہلے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، مشہور محدث، مفسر، مجاہد، آج تک حدیث کی جہاں بھی تعلیم ہوتی ہے، کوئی حدیث کی درسگاہ ایسی نہیں ہے جہاں روزانہ 10 20 50 مرتبہ عبداللہ ابن مبارک کا نام نہیں لیا جاتا ہو۔ فضائل کی تعلیم میں 10 20 جگہ روزانہ عبداللہ ابن مبارک کا نام پڑھا جاتا ہے۔ بہت بڑے بزرگ، بڑے عالم، بڑے محدث۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیسی گزری؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے بہت کرم فرمایا، بڑی مہربانی فرمائی، اور میری حیثیت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا لیکن میرا پڑوسی وہ لوہار جو میرے گھر کے سامنے جس کا گھر ہے وہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا۔ کیا کہا؟ وہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا۔ خواب دیکھنے والے کی آنکھ کھلی، اس کے اندر جستجو پیدا ہوئی۔ وہ معلوم کرتے کرتے عبداللہ مبارک کے محلے میں سے گھر تک پہنچا، وہاں جا کر لوہار کا گھر معلوم کیا، اور پھر جا کر پوچھا ان کے گھر والوں سے کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پڑوسی لوہار مرتبے میں مجھ سے بھی آگے نکل گیا، اللہ نے اس کو بہت نوازا۔ میں یہ پوچھنے آیا ہوں اس کا عمل کیا تھا، اس کا عمل کیا تھا؟ تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ حقیقت حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کے 2 عمل ہم جانتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اذان کا احترام ان میں اتنا تھا کہ لوہا کوٹنے کے لیے ہتھوڑا اٹھائے ہوئے ہوتے تھے، اگر اس حالت میں اذان ہو جاتی تو وہ ہتھوڑا دوبارہ لوہا پر نہیں پڑتا تھا کہ اللہ کا بلاوا آ گیا، اب سب کام بند۔ وہ ادھر ادھر ہی اس کو ڈال دیتے تھے، پیچھے ڈال دیتے، دائیں بائیں ڈال دیتے، لیکن جس لوہے پر مارنے کے لیے ہتھوڑا اٹھایا، اس دوران اگر اذان ہو گئی تو کام پر وہ دوبارہ ہتھوڑا نہیں پڑتا تھا۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ اب کیا ہوتا ہے صاحب، لوگ موبائل بند نہیں کرتے ہیں۔ اذان ہوتی، پہلے ایسا ہوتا تھا گنے چنے 1-2 فرعونوں کے گھر میں ٹی وی ہوتا تھا، اب ہر شخص فرعون بننا چاہ رہا ہے۔ اب وہ جناب اذان ہو رہی ہے، نوجوان گیم کھیل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، وہ کرکٹ دیکھ رہا ہے،
اذان ہو رہی وہ خبریں سن رہا. خبریں تو کون سنتا ہے؟ خبروں کے بہانہ لگا کر نہ خبریں سنتے ہیں لوگ، دیکھتے ہیں. اور وہاں اذان کے پہلے لفظ پر ہتھوڑا دوبارہ اس جگہ نہیں پڑتا، اس کو ادھر ادھر ڈال دیتے. بتلایا گیا کہ دوسرا عمل یہ تھا، وہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی طرح شب بیداری کرنا چاہتے تھے. رات کی ان کی جیسی عبادت کرنے کے وہ حریص تھے. کیسے کہ ان کا گھر سامنے، یہ دن بھر کام کر کر تھک ہار کر آتے، کھانا کھاتے، نماز پڑھ کر سو جاتے. رات کو آنکھ کھلتی تو نظر پڑتی چھت پر عبداللہ ابن مبارک نیت باندھ کر کھڑے ہیں. عبداللہ ابن مبارک، نوجوان دوستوں بولو کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، تعلیم بالغان کا ساتھی بولو. عبداللہ ابن مبارک چھت پر کیا کر رہے ہیں؟ سب نیت باندھ کر کھڑے تھے یا شارٹ کلپ دیکھ رہے تھے؟ بتاؤ زور سے. نیت باندھ کر کھڑے تھے یا شارٹ کلپ دیکھ رہے تھے؟ زور سے بتاؤ. نیت باندھ کر کھڑے تھے. ہم میں سے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آج کی اس محفل کی برکت سے ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ رات کو بستر پر موبائل دیکھتے ہیں. موبائل دیکھتے دیکھتے صبح صادق کر دیتے ہیں. ہمارے پاس ایک دو نہیں، دسیوں بیسوں ایسے واقعات ہیں کہ ماں باپ پریشان ہو گئے، ڈپریشن کے مریض ہو گئے. اولاد سدھرنے کا نام نہیں لیتی. اولاد تو اولاد بڑے بڑے گھر کے وہ موبائل دیکھ کر تہجد کا وقت کر دیتے ہیں اور پھر سوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں 10 بجے. اور عبداللہ ابن مبارک رات کو نیت باندھ کر کھڑے ہیں. وہ لوہار یہ کہتا تھا، یا اللہ میں دن بھر کر تھکا ہارا محنت مزدوری کر کر آ کر میں لیٹ جاتا ہوں، کاش میں بھی عبداللہ ابن مبارک کی طرح تیرے سامنے کھڑے ہو کر رات کو عبادت کرتا. وہ یہ نہیں کہتے تھے کسی دنیا دار کو دیکھ کر کہ میں بھی ایسی مرسیڈیز لاؤں. آپ کے محلے میں کوئی ایک گاڑی آج کل ایک بڑا شور مچ رہا ہے، ٹیسلا کا شور مچ رہا تھا، خبریں آ رہی تھا. اچھی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کو مقبولیت نہیں مل رہی کہ 30 لاکھ کی گاڑی 30 لاکھ کا ٹیکس لاؤ، برابر تو نہیں. لیکن حال لوگوں میں یہ ہے، یہ گاڑی آ جائے محلے میں تو 10 لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ایسے میں بھی لاؤں. یہ حرص ہے نا دنیا میں. حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ ابن آدم اتنا حریص ہے دنیا کے بارے میں، اگر یہ وادی سونا چاندی کی بھر کر اس کو دے دیا جائے تو یہ چاہتا ہے کہ ایک وادی اور مل جائے، دے دی جائے تو پھر چاہتا ہے ایک اور مل جائے، تین بھی اس کو مل جائے. پیٹ جب بھی نہیں بھرتا، اللہ نے بھی فرمایا کہ اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. تو دنیا کی حرص سے روکا اور دین کی حرص پیدا کرنے کے لیے کہا. پتہ چلا اس لوہار کو ابن مبارک سے بھی اونچا مرتبہ مل گیا اس عمل کی وجہ سے کہ وہ بھی ابن مبارک جیسا بننا چاہتے. کہتے ہیں نا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. تو نیت آدمی دیکھ کر، نیکی کو دیکھ کر کر لے کہ مجھے بھی یہ کرنی ہے. یہ جو پروگرام ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں آپ کو A to Z ساری بات 2 لفظوں میں بتا دوں. کسی مدرسے کو، جو مدرسہ چل چکا ہو، اس کو پروگرام کی کوئی ضرورت نہیں. جہاں مسلمان 100% قرآن پڑھنے والے بن گئے، وہاں پروگرام کی کوئی ضرورت نہیں. آپ جاؤ ایسی جگہ پر جہاں 100% لوگ اچھا پڑھتے ہیں، کوئی پروگرام نہیں ہوگا. یہ ہے ان پروگراموں کی بیس. پروگرام ہو رہا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قرآن پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، مدرسے پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، مکتب پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے اندر حرص پیدا کرنے کے لیے، تحریص کے لیے، لبھاؤ پیدا کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے، لائن پر لانے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی توجہ بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ میں نے عرض کی کہ ہم حریص بنیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ احرص علی ما ينفعک، وہ اعمال، وہ عمل خیر، وہ نیکی جو تمہیں آخرت میں نفع دینے والی ہے، اس کے حریص بن جاؤ، اس کے بولو حریص بن جاؤ۔ اس رات حریص، بڑا فلاں آدمی تو راہ خدا میں خرچ کرنے کا بڑا حریص ہے، فلاں آدمی قرآن پڑھنے کا بہت حریص ہے، فلاں آدمی اذان دینے کا بہت شوق رکھتا ہے۔ ہوتے نا محلے میں صاحب اذان دینے پر لڑائی کر لیتے، صاحب اذان میں پڑھوں گا، کسی نہ کسی عمل کی حرص اس میں ہے۔ تو نیکیوں کی حرص ہونی چاہیے، دنیا کی حرص نہیں۔ اب اگر کوئی ایسا بڑی نیکی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر ایک آدمی آئے دن حج عمرہ جا رہا ہے، ایک عمرہ کر رہا ہے، دوسرا عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کرتا ہے، میں اس حیثیت کا نہیں ہوں۔ تو فرمایا اللہ نبی نے وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کوئی عمل تمہیں بڑا لگ رہا ہے، اپنی حیثیت سے زیادہ لگ رہا ہے، اور تمہارا اندر اس کی حرص پیدا ہو رہی ہے، تو اللہ کا ہاتھ پھیلا دو۔ اللہ تمہیں مدد کرتے، میں بھی حج کرنا چاہتا ہوں، اللہ تم میری مدد کرتے، میں بھی ایسا قاری بننا چاہتا ہوں۔ تو قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی شروعات میں، تو سبحان اللہ بات ختم نہیں، قاری کی تلاوت سن کر یہ تمنا کرو میں بھی ایسی تلاوت کروں۔ فضائل میں وہ حدیث ہے کہ حسد منع ہے، حسد منع ہے کہ کسی کو دیکھ کر کہ میں بھی ایسا ہوں، یہ نعمت مجھے بھی مل جائے۔ لیکن دو جگہ آدمیوں کو کرنا چاہیے، ایک وہ آدمی جو دنیا پر نہیں بلکہ دین پر، ایک وہ آدمی جو دین پر خرچ کر رہا ہے، دین پر دنیا کی دولت لٹا رہا ہے، اس کو دیکھ کر تمنا کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں فرمایا تمنا کرو میں بھی ایسا ہی لائے خدا میں خرچ کرنے والا بن جاؤں۔ اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے اور وہ قرآن کو بہترین انداز سے پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، قرآن پاک میں مشغول ہے، جب جب وہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، یہ اتنا اونچا آدمی ہے اللہ کے نبی کی نظروں میں۔ اللہ نبی نے فرمایا اس کی حرص کرو، تمنا کرو اور رشک کرو اور یہ کوشش کرو کہ تمہیں بھی یہ نعمت حاصل ہو جائے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیو عزیزو دوستو، قرآن کا کوئی اوڈ پیڈ نہیں ہے۔ ہمیں بالغان مکتب میں بھی اور نابالغان مکتب میں بھی اور بالغات مکاتب میں بھی، جی ہر جگہ ہمیں پڑھنے پڑھانے والوں کو یہ شکایت ہوتی ہے جب بچے قرآن پاک پورا ہو گیا تو ایسا بند کرتا ہے، قرآن ایسا بند کرتا ہے جیسے شیعوں نے بند کر دیا۔ سمجھنے کی کوشش کرنا میری بات، شیعوں نے قرآن بند کر دیا کہ نہیں کرتے صاحب؟ بند کر دیا۔ کیا کہتے ہیں صاحب؟ امام مہدی آئیں گے نا، وہ بولیں گے جب تک ہمیں کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا، آپ ذکر کرو۔ اس لیے ہمارے یہاں عالم ہوتا ہے، ان کے یہاں ذاکر ہوتا ہے، ذاکر، فلاں ذاکر صاحب، فلاں ذاکر صاحب، فلاں ذاکر صاحب، ہمارے یہاں عالم صاحب ہوتا ہے۔ تو بند کر کے قرآن، امام مہدی آئیں گے وہ بولیں گے، انہی کے پاس اصلی نسخہ ہے، وہ غار سر من رہا میں لے کے چلے گئے۔ سننا میرے عزیزوں، مجھے کیا کہنا چاہ رہا ہوں، پڑھانے والے بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں اور پڑھوانے والے بڑی محنت کرتے ہیں، قرآن پاک پورا ہونے کے بعد بند نہیں کھلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تراویح میں حافظ صاحب قرآن سناتے ہیں تو من الجنت والناس کے بعد دوبارہ سے ادھر سے ریپیٹ کر کے الحمد اور سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سے مفلحون تک پڑھتے ہیں۔ کیوں؟
یہ بتلانے کے لیے قرآن کا آخر نہیں ہے، یہ دور والی کتاب ہے، اس کا اینڈ نہیں ہے۔ وہ جو حدیث سنی نا آپ نے مشہور کہ 6666 آیتیں ہیں قرآن پاک کی، اور سب سے اونچی مرتبہ حافظ قرآن کا ہوگا، اس لیے کہ 6666 آیتیں ہیں، اور اللہ کہے گا کہ پڑھتا جا چڑھتا جا، تیری منزل کوئی ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ اس کا ایک مطلب بیان کیا جاتا ہے، دوسرا مطلب بیان نہیں کیا جاتا۔ دوسرا مطلب حدیث پاک کا یہ ہے قرآن کی آخری آیت ہے ہی نہیں، حافظ قرآن ہمیشہ پڑھتے رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس کا درجہ بلند ہوتے رہیں گے۔ میرا زندگی والناس تو ختم نہیں ہوگا، جب یہاں پیکان مسجد میں میرا زندگی والناس تو ختم نہیں ہوگا، مخلصون پہ جا کر رکوع کرتا ہے تو جنت میں کیسے رکوع کر لے گا صاحب؟ جہاں تھکن نہیں، جہاں گھٹنے میں درد نہیں، جہاں وقت اور ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں، وہاں تو ویسے ٹائم لیس ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ اس لیے اللہ خوب قبول فرمائے، خوب برکت فرمائے۔ وہ تمام بزرگ ہمارے حاجی صاحب جیسے حضرات، نہ معلوم کون کون جن کو ہم جانتے بھی نہیں پہچانتے بھی نہیں، جن کی بس کوئی تمنا تھی جی، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے پڑھایا، محنت کی، شکیل بھائی اور دوسرے حضرات، امام صاحب، مقتدی صاحب، ممبر صاحب، جنہوں نے بھی نیت ارادہ کیا، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پروگرام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آج تک جیسا مکتب چل رہا تھا، کل سے اس کی طاقت بڑھ جائے گی، یہ مطلب ہوتا ہے صاحب پروگرام کا۔ اور اگر آپ کے ذہن میں بات ہوئی اب تو پروگرام تو ہو ہی گیا ہے، چھٹی تو بیکار نہیں ہے۔ دین کا کوئی بھی کام ہوتا ہے اس میں جو جوڑا جاتا ہے اس میں انرجی بڑھانے کے لیے جوڑا جاتا ہے، کام کو بڑھانے کے لیے جوڑا جاتا ہے۔ یہ مت سوچو ہم نے بہت کچھ کر لیا، نہیں۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں نا بھائی دین کا کام جو ہے اس کا تھوڑا بھی بہت بڑی بات ہے، تھوڑا بھی بہت ہے لیکن بہت بھی تھوڑا، بہت بھی کم بھی زیادہ ہے لیکن زیادہ بھی کم ہے۔ اس لیے انرجی کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے، قرآن پاک سے عشق اور محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کو پورا کرنے کے بعد یہ نہیں سوچنے چاہیے اب نہیں پڑھنا، نہیں، قرآن پاک کو اور پڑھنا ہے اور صحیح کرنا ہے۔ میں گیا ایک جگہ سفر پر اپنے استاد سے ملنے، مغرب کی نماز تھی تو مغرب کی نماز مسافر بھی پڑھا سکتا ہے، تو ہمارے استاد نے ہم سے آگے بڑھا کر نماز پڑھوائی۔ ہم نے نماز پڑھا لی، استاد کا حکم۔ نماز کے بعد ہم نے استاد سے کہا حضرت کو اصلاح فرما دیجیے، کیسا پڑھا؟ اب بڑوں کے سامنے اپنا آپ کو پیش کر دینا چاہیے۔ استاد تو استاد ہے، ہمارا استاد نے ہمیں شاباشی نہیں دی تو تم رنگ کھاؤ، نہیں، اللہ کا کرتے رہیے، محنت پڑھتے رہیے، آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ جب ہم سے یہ کہا جا رہا ہے آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا، تو وہ جو ہمارے شاگرد ہیں وہ اپنا آپ کو کیوں ترنت سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ گئے نا؟ تو قرآن پاک کو پڑھ لیا اور پڑھنا ہے اور صحیح کرنا ہے، قاریوں کو اچھی طرح سے سنو اور نمازوں کو دھیان سے پڑھو۔ عجیب ایک افسوس، ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں بس خالی، ہم نے اپنی مسجدوں میں مفتی صاحب رکھ لیے، صاحب حاجی صاحب رکھ لیے، صاحب بڑے بڑے عالم رکھ لیے، صاحب کہ میری مسجد کے امام صاحب وہ جامع ازہر مصر سے فارغ ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، لوگ قاری عبدالباسط صاحب کے شاگرد ہیں۔ اچھا صاحب آپ اس مسجد میں مقتدی ہیں؟ ہاں۔ کتنے سال ہو گئے آپ کو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے پڑھتے؟ صاحب کوئی 40-50 سال ہو گئے مجھے۔ تو ٹھیک ہے، تیرے امام صاحب جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ویسے سنا دے، کوئی گھر نہیں سنائے گا، نیت بات کے بھوٹے بھرے پہ، یہ کیا بات ہے؟ تو اماموں کے پیچھے نماز پڑھو تو دھیان سے نماز پڑھو، وہ کیسے ہا نکال رہا ہے، وہ کیسے عین نکال رہا ہے، وہ کیسے قاف نکال رہا ہے، وہ کیسے آیت کر رہا ہے، وہ کیسے مد کھینچ رہا ہے۔ ہمیں سن کے بھی صحیح کرنا ہے، اور اصل تو سن کر صحیح ہوتا ہے۔ صحابہ نے حضور کا قرآن سنا اور سن کر صحیح کر لیا۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات اچھی کہی ہو اس پر عمل کرنا، کوئی بات آپ کے ادب کے خلاف نکل گئی تو معاف کرنا۔
ہم سب محتاج ہیں کام کرنے کے کہ جی مرتے مرتے کرنا اور کرتے کرتے مرنا۔ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے قرآن پاک پورا کیا ان کو خوب خوب مبارک ہو، ان کے گھر والوں کو مبارک ہو۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، میں کہا کرتا ہوں اپنے بچوں سے، پڑھنا وہ ہے جو پڑھ کر پڑھا دے۔ بالغان میں بھی شروع سے اس چیز کو دھیان رکھا جاتا ہے مکتب میں کہ بھائی پڑھنا ایسے ہے کہ پڑھ کر آدمی پڑھا دے۔ سمجھ میں آ گئی؟ ہم نے پڑھ لیا، پڑھ کر فارغ نہیں، ہمیں ایسے عملے کی ضرورت ہے جو پڑھے اور پڑھ کر پڑھائے۔ انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمارے توفیق